الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، گزشتہ دو خطبات جمعہ مبارک سورہ یوسف کی روشنی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے سیرت و کردار پر روشنی ڈالی تھی کہ راہ حق میں کس قدر مشکلات پیش ہوتی ہیں، درپیش آتی ہیں، اور صرف سرخرو وہ ہوتے ہیں جو تمام مشکلات میں بھی حق کے راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں. حق کے راستے پر کرنے والے تمام مشکلات کو خوشی کے ساتھ سینے سے لگاتے ہیں، اور جنہوں نے جلوہ حق کا نظارہ کرنا ہو تو راستے کی مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تمام انبیاء کرام کی سیرت و کردار کو دیکھیں تو آپ کو مصائب و آلام کے پہاڑ نظر آئیں گے، اور ان کی سیرت و کردار اس بات پہ بھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ ہر مشکل کو اپنے رب کی رضا کی خاطر خوشیوں سے قبول کیا، روتے ہوئے قبول نہیں کیا ہے، خوشیوں سے قبول کیا. اور جب منزل ذات حق ہو، اللہ کی ذات اور اس کی رضا ہو، تو اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں رہتی ہی نہیں ہیں. یہ ایک احساس اور ادراک ہوتا ہے بندے کا کہ کوئی مشکل آئی ہے، اور اگر سامنے دیدار الہی ہو اور دیدار الہی کی لذتیں ہوں تو وہ مشکلات کی طرف دماغ اور دھیان جاتا ہی نہیں ہے. تو مالک الملک نے پوری سورہ مبارکہ آپ کے اسم گرامی سے موسوم فرمائی، اور پوری صورت میں سارا آپ کا ہی تذکرہ ہے، اور آپ کے سیرت و کردار ہے، اور آپ کی پوری حیات طیبہ کے نشیب و فراز کو بیان کیا گیا، جس کے ذریعے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کو آزمائشوں میں بھی ڈالتے ہیں. غیروں کو آپ نے کبھی آزمائشوں میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. نافرمان لوگوں کو آپ نے اپنے معاشرے میں اگر دیکھ لیں تو کبھی بخار بھی نہیں چڑھتا، اور جو اس کے اپنے ہوتے ہیں ان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے. اپنے اس کی نظر میں ہوتے ہیں تاکہ اس کا لنک ہماری ذات سے جڑا رہے، کیونکہ تکلیف جب آتی ہے، مشکل جب آتی ہے تو انسان کی سوچ میں اللہ کی ذات آتی ہے. تو مالک یہی چاہتا ہے، اور
جن کو بھی مشکلات سے دو چار کرتا ہے وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ مجھے جو تکلیف دی گئی ہے یہ اسی ناراضگی کا سبب ہے، نہیں، یہ اپنا ہونے کا سبب ہے، یہ اپنائیت ہے مالک الملک کی کہ میرا بندہ کسی وقت بھی نظر میری بارگاہ سے ہٹا نہ سکے، کیونکہ ہر تکلیف میں زبان پر اللہ کا ہی نام آتا ہے۔ تو مالک الملک کا یہ ضابطہ اور طریقہ کار ہے کہ وہ اپنوں کو آزماتا ہے اپنی یاد کی خاطر، اور غیروں کو اپنی یاد آنے ہی نہیں دیتا کہ کہیں وہ بھول کر میرا نام نہ لے لیں، وہ ان کو اپنی زبان پر اپنا مبارک نام آنے ہی نہیں دیتا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور دوبارہ پھر فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو مالک الملک اپنوں کو بالعموم، تمام مومنین کو بالعموم، اور اپنے انبیاء کرام کو بالخصوص آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور آزمائشوں میں ڈال کر ان کو سیرت و کردار کے ذریعے سے امت کو سبق سکھاتا ہے کہ میرا نام لینے والے، ان کے سروں پر جو تاج کرامت میں نے سجایا ہے وہ ایسے ہی سجائے، بلکہ نار نمرود میں کودنا پڑتا ہے، کی آگ میں کود جانے والوں کے لیے ہی آگ کو گلزار بنایا جاتا ہے، اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اس کی رضا کی خاطر کس نے پوری تاریخ انسانیت میں اپنے 100 سال کی عمر میں عطا کیے جانے والے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ مومنین کا حال تو یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ان آزمائشوں کے مراحل سے گزرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوگا، راستے میں آنے والی رکاوٹیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہی بندہ مومن کی پہچان ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام تو ہیں ہی چنیدہ، جن میں سے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام ایک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے کردار کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ سوال کرنے والوں کو یہ نشانیاں میسر آئیں، اور ان پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں جو ہماری بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، وہ ان مراحل سے گزر کے آئیں گے۔ ابھی یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کا مہینہ بھی ہے، تو اس پر بھی روشنی ڈالنی ہے۔ میں اس کو ریلیٹ کروں گا آپ کی معراج مبارک کے ساتھ۔ معراج مبارک بھی تمام مراحل سے گزارنے کے بعد ادا کی گئی۔ کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ سوال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو معراج کسی کی تو لامکاں کی رفتوں میں ہوتی ہے، اور مومنین کی معراج سجدے میں ہوتی ہے۔ تو سجدے میں جب سر جاتا ہے
تو بندہ مومن کی معراج شروع ہو جاتی ہے، یعنی جلوہ حق کے نظارے مومنین کو سجدوں میں ملتے ہیں اور سید الانبیاء کو لامکان کی رفتوں میں ملتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا کہ یوسف اور ان کے بھائی ہم بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہمارا باپ کھلی غلطی کا شکار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو سائڈ پہ کر دیں، تو سائڈ پہ کریں گے تو اس محبتوں کے مستحق بن جائیں گے، اور یوسف نہیں ہوں گے تو باپ کی توجہات محبت ہماری طرف ہوں گی۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کے لیے راستے سے کسی کو ہٹانا نہیں پڑتا ہے، راستے پر ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہم صراط مستقیم پر چلا، تو جواب آتا ہے کہ میرے بندوں کے نقش قدم پر ہی چل کے میری بارگاہ میں پہنچو گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کے قدموں کے نشانات کی پیروی کر لو، سیدھا میری بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم توبہ کر کے، صالحین سے مراد دین کی صالحیت نہیں ہے کہ تمہارا دین صالح ہو جائے گا، بلکہ اپنے باپ کی نظروں میں توبہ کرنے کے بعد پھر مقام بنا لو گے۔ قال قائل، ان ایک شخص نے ان میں سے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کریں، والقوہ فی غیابۃ الجب، کسی گہرے کنویں کی تاریک تہ میں ان کو پھینک دیں، یلتقط بعض السیارہ، کچھ قافلے آئیں گے تو پانی لینے کے لیے جب اپنا ڈول اس میں ڈالیں گے تو آگے یوسف مل جائیں گے، تو وہ یوسف کو لے کر قافلے والے کہیں چلے جائیں گے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ تو انسان کے من میں شیطنت یہی تصور ڈالتا ہے کہ وہ برائی کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے۔ ارسلوا معنا غدا، کل ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں، یرتا بجل آپ، وہ کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں کاموں کے لیے اجازت دی، تو اس کا مطلب ہے کہ کھانا پینا بھی ممنوع نہیں ہے اور شریعت کی دائرے میں رہ کر کھیل کود بھی ممنوع نہیں ہے۔ حالانکہ کھیل کود جو ہے وہ عام طور پر لعب جو ہے وہ ممنوعات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں ممنوعات کے لیے استعمال نہیں ہے بلکہ دوڑنا، دوڑ لگانا، مسابقت کرنا اور شکار کرنا، عربوں کا سلسلہ ہی شکار تھا، تیر اندازی سیکھنا، یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو شریعت کے مباح کام کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ آئے، کہا تو آپ نے فرمایا نہیں لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔
جو بات انہوں نے آ کے بتانی تھی نبی کی نگاہ نبوت نے پہلے دیکھ لی، جو آ کے کہنا تھا وہ آپ نے پہلے بتا دیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو، تو ایسا کہیں نہ ہو جائے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، تو کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم اتنی تعداد میں موجود جتھا ہیں تو إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو بلا شبہ ہم بڑے خسارے والے ہوں گے۔ لیکن نبی کی ذات اپنی نگاہوں سے ان مراحل کو دیکھ رہی تھی، لیکن یہ نہیں کیا کہ وہاں سے بچایا جائے۔ جن کو علم ہوتا ہے کہ یہ راہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جانے والی ہے، تو وہ پھر قربانیوں سے ہٹتے نہیں ہیں، پورا کنبہ قربان کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں تھا، پتہ ہو اور سارا قربان کر دیا جائے تب بھی تو مزہ آتا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام ساری نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے تو جو خواب سنی تھی تو خواب کی تعبیر ہی یہی بتائی تھی کہ مالک الملک آپ کو کن بلندیوں سے نوازنے والا ہے، اپنے بھائیوں کو اس پر آگاہ نہ کرنا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی مشیت کو جانتے ہوئے بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو روانہ کر دیا کہ میرے مالک کی یہی مشیت ہے، اس کی قضا ہے، تو ہم خوشیوں سے یوسف کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی نبوت کا پیغام ہے، یہی نبی کی سوچ ہے، اور نبی والوں کی بھی ہمیشہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ تقدیر الہی کو رد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تقدیر الہی کو عملاً ظاہر ہونے دیتے ہیں، اور اس کے راستے میں کبھی دعا بھی نہیں کرتے کہ اس کے مخالف کہیں ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں جو ہے نا وہ بٹھایا گیا اس آگ میں ڈالنے کے لیے، تو جبریل امین نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل، پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرے ایک ہی تو بندہ ہے تیرا نام لینے والا، تو اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اس کو بچا لے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر میرے نبی کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو جاؤ کرو۔ تو جبریل امین آئے اور ملائکہ آئے، اپنی اپنی خدمات پیش کی، انہوں نے کہا کہ اگر فرمائیں تو ہم اس قطع زمین کو الٹا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرائیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اما الیک فلا، تو مجھے تیری کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ مدد کرنا جائز ہے، دوسرے مسلمان بھائی کی، دوسروں کی مدد کرنا دین ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر دیں کہ اللہ آگ سے بچا لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا دیکھنا اور جاننا ہی میرے لیے کافی ہے، تو میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مقام والے دعا بھی نہیں مانگتے کہ کہیں اللہ کی مشیت کے خلاف نہ ہو جائے، کہ وہ جو چاہتا ہے بس وہی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا یعقوب علیہ السلام نے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نگاہ نبوت ان آگے مراحل کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ فلما ذهبوا به، جب وہ آپ کو لے کے گئے، وَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ،
اور سب نے یہ طے کر لیا کہ وہ آپ کو کنویں کی تاریخ طے میں پھینک دیں، تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، لَا تُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا۔ تو جب انہوں نے کنویں میں رسی سے باندھ کر آپ کو نیچے لٹکایا، غیابت الجب، گہرے کنویں کی تہ کو جس میں کثرت سے پانی ہو، اس کو کہتے ہیں تاریک رات، تاریکیاں اوپر سے دیکھیں تو سارا نیچے تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی کو کنویں میں لٹکایا جائے، جب نصف تک پہنچے تو اوپر سے رسی کاٹ دی، تو جو ساتھ دیکھ رہا تھا اس نے کہا جبریل امین جاؤ، میرے نبی کو پانی تک نہیں پہنچنے دینا ہے، نیچے سے وصول کر لینا ہے۔ جبریل امین نے نیچے آ کے پر بچھا دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی آہ و فغاں نہیں کی، کوئی روئے نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو ہنسی خوشی برداشت کیا کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے، تو میں اس طرح بھی لوگوں کو دکھاؤں گا کہ رب کی رضا کی خاطر کیا کچھ قربانی دینا پڑتی ہے۔ لا تنبئنہم، اے یوسف آپ ان بھائیوں کو بعد میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ساتھ یہ کہ تمہارے عفو و درگزر کا یہ عالم ہوگا کہ آپ اپنے بھائیوں کو گناہگار پھر بھی نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ ان کو بتائیں گے کہ تم سے یہ غلطی ہوگی کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، تم شعور نہیں ہوتے تھے۔ تو بڑے لوگ دوسروں کو زج نہیں کرتے، بلکہ ان کی طرف سے عذر تلاش کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو زج کرنے کی بجائے ساری زندگی اس کو وہ زج تانا ہی دیتے رہیں، تو یہ نبیوں کی سیرت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی سیرت نہیں ہے۔ وہ عفو درگزر کرتے ہیں تو وہ دل سے اس ساری کیفیات کو نکال باہر کرتے ہیں، اور لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ یہ سیرت انبیاء اور سیرت مومنین ہے۔ اب جاؤ اباؤ شاہ یبکون، دن سارا گزار کے لیٹ آئے رات کو، تو روتے ہوئے قالو یا ابانا، کہنے لگے کہ ابا جان انا ذهبت نستبق، ہم دوڑ لگانے کے لیے گئے، اور وترکنا یوسف عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑا، فاکل الذئب، پیچھے سے کوئی بھیڑیا آیا، وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمارا اعتبار نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں، ہم سچ بول رہے ہیں لیکن آپ اعتبار نہیں کریں گے۔ وجاؤ ولا قمیصی بدم کذب، آپ کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کے آئے۔ اب ان کو کیا پتا کہ یوسف کی خوشبو تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو مصر سے بھی آتی ہے، مصر میں بھی خوشبو یوسف یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی تھی، کنعان تک۔ جب آپ نے وہ بھائیوں کو اور قافلے والوں کو واپس بھیجا تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو اب اس خون کی خوشبو نہیں آنی تھی جو قمیص پر لگا کے آئے، جاؤ ولا قمیصی بدم کذب۔
تو فوراً آپ نے پہچان لیا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے اس سنگین جرم کو تمہارے نفسوں نے خوبصورت کر کے پیش کیا ہے کہ تم کیا کرنے لگے. تو یہ من کی مکاریاں، شیطنت کی، شیطان کی تباہ کاریاں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ پتہ ہوتا ہے غلط ہے، لیکن شیطان اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ایسا کرنے کچھ نہیں ہوتا. تو انسان بس پھر اس شیطان کے اس وسوسہ اندازی کے پیچھے لگ کے اسی کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے جو حقیقت میں اچھا ہوتا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا فصبر جمیل. اب ہم یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلیں گے، پتہ تو تھا، پتہ لگ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے یہ بڑا فراڈ کیا ہے. کیا کمال ہے اس بھیڑیے کا جس بھیڑیے نے میرے یوسف کی قمیض کے اندر سے یوسف کو نکال کے کھا لیا، لیکن ان کے دانتوں کا ایک ذرہ بھی قمیض پر نشان کے طور پر نہیں لگا ہے. قمیض ساری خون آلود ہو گئی، لیکن بھیڑیے کے کھانے کے آثار نہیں قمیض پر لگنے دیے. کتنا عقل مند بھیڑیا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتارا اور اندر سے یوسف سارا کھا گیا، قمیض کو نہیں پھٹنے دیا. تو آپ نے سارا راز فاش کر دیا کہ تم کتنا جھوٹ بول رہے ہو. اب یہ پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر دنیا کا کوئی اور فرد ہوتا تو تلاش میں نکلنا پڑتے. تو ایک ہی دن کا تو سفر ہے، ایک ہی دن میں گئے ہیں اور پھر واپس آ گئے ہیں، تو یہاں کہیں ہی ہوگا. وہاں پر وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے کہیں دوسرے ملک میں تو نہیں چلے گئے، وہاں ہی ہوں گے. تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، لیکن فرمایا کہ میں یوسف کی تلاش میں نکلوں گا نہیں. صبر جمیل. اب اللہ کی اس مشیت پر صبر کریں گے کہ مالک جو چاہے، جو چاہتا ہے وہ ہونے دیں گے. مومنین یہ نہیں ہوتے کہ اللہ کی مشیت کے راستے میں رکاوٹ بنے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میدان کربلا میں آقا علیہ السلام کو کچھ اختیارات ہوتے تو ادھر جانے ہی دیتے، ادھر سے بچا لیتے. بھئی وہ وہاں پہنچنے والے بچاتے نہیں ہیں، ہونے دیتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اپنے کون ہیں اور بیگانے کون ہیں، اور اپنے اپنے مالک کی رضا کی خاطر کس قدر قربانیاں دیتے ہیں. تو حسن و حسین کی قربانیاں دینا، اسماعیل کی قربانی دینا اور یوسف علیہ السلام کی قربانی دینا یعقوب علیہ السلام کے لیے، یہ سارے اسی معراج کے راستے کے سفر ہیں. تو واللہ المستعان ولا ما تصفون. تو فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگوں گا. جو تم کہہ رہے ہو، جو تم بیان کرتے ہو، تو میں اپنے اللہ سے مدد مانگوں گا. تو آقا علیہ السلام نے اس امت کو بھی یہی سبق دیا کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی نگاہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف ہمیشہ اٹھی رہتی ہیں. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو امت محمدیہ کو سبق دیا کہ جب بھی تکلیف کوئی آتی ہے تو صبر سے مدد لیا کرو، صبر اور نماز سے. تو جب صبر کرو گے اور نماز میں سجدے میں سر رکھو گے تو تم ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے کہ سجدہ تو معراج مومنین ہے. تو اللہ کے جلوے جس کو نظر آئے اس کو باقی مصیبتیں کہاں نظر آئیں گے.
آقا علیہ السلام جب کوئی پریشانی کا عالم ہوتا تو آپ فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال ذرا ہمارے سینے کو ٹھنڈا کرو، ہمیں راحت بخشو۔ کیا کہ اللہ اکبر کی آواز لگاؤ، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو سجدے میں رکھ کر سارے سکون حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یہی سارے مومنین کی یعنی اس اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے لوگوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ صبر صبر صبر۔ اور اگر میں آپ کو دین کی تعریف ایک جملے میں کرنا چاہوں تو دین صبر جمیل کا نام، دین سارا صبر جمیل کا نام ہے کہ مالک اپنی رضا کے راستے میں چلتے ہوئے جس بھی مرحلے سے گزارے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ صبر کی توفیق دے، کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے پھر جو تیرے راستے میں آنے کا رکاوٹ اور پتھر بن جائے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی حقیقت سمجھ آ جائے تو اسی کو ہی ولایت کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دیدار کی لذتوں میں گم ہونے کے لیے ان تکالیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وجاء سیارتہم فارسلوا واردہم افادلا تلوا، تو ایک قافلہ آیا، انہوں نے وہ ڈول جب پانی لینے والے نے وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، قال یا بشری ھذا غلام، بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ کتنا خوبصورت بچہ مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا آپ کو کہ بڑا قیمتی سامان ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ تو تیسرے دن بھائی باہر نکلے کہ جا کے پتہ تو کریں کہ کیا ہوا ہے۔ وہاں جب دیکھا تو وہاں تو یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ بھائی پیچھے سے گئے پتہ کرنے کے کیا ہوا ہے۔ جن کو وہ چھوڑ آئے تھے وہ کہیں اور پہنچ گئے، چھوڑنے والے ایسے ہی ہاتھ ملتے رہے۔ تو وہاں پیچھے سے پھر ان کا پیچھا کیا تو یوسف علیہ السلام وہ قافلے والوں کے پاس ان کو پہنچ کر پتہ چل گیا کہ بھائی ہمارا ادھر ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو بجائے شرمندہ ہونے کے کہ اللہ نے اس کو تو بچا لیا، شرمندگی کی بجائے الٹا کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا ہے۔ تو اب ان کو جو ہے وہ واپس تو لے جانے کی ان کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو چاہتے ہی یہی تھے۔ انہوں نے چند درہموں کے بدلے میں اس نے یوسف کو بیچ دیا۔ بس جن کے نصیب میں نہیں تھا انہوں کو قدر نہیں ہوتی، قدر والوں کو ہی ہوتی ہے۔ یاقوت کی قدر جوہری جانتا ہے، ناقدرے لوگ جو ہے وہ کہاں سمجھیں کہ کوئی کیا ہے۔ ایمان کی قدر اس دن پتہ چلے گی جب میدان حشر سجے۔ تو میدان حشر کی ہولناکیاں تو بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ ساری ہولناکیاں مومنین کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے حشر کا میدان مومنین کے لیے نہیں لگایا، اللہ نے حشر کا میدان مومنین کی عظمت و سربلندی کو دکھانے کے لیے لگایا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ
وہ دن قیامت کا ہم نے رکھا ہے جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور نبی کے ماننے والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ان کی عظمت ساری کائنات کے سارے انسانوں کو جمع کر کے دکھائے گا کہ جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا تھا ان کی شان دیکھیں اور جو نافرمان تھے ان کی شان دیکھیں۔ یہ ساری گرفتیں کافروں کی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں قیامت مومنین پر نہیں آئے گی۔ جب قیامت قائم ہونی ہے نا تو یہ مومنوں پر نہیں آنی ہے، بلکہ وقوع قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی، اللہ سارے مومن بندوں کو اپنے ماننے والوں کو اپنی بارگاہ میں بلا دے گا۔ پیچھے دنیا میں سارے کافر رہ جائیں گے، اور جب سارے کافر رہ جائیں گے ایک بھی مومن روئے زمین پر نہیں ہوگا، سارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اب سور پھونکو اور قیامت قائم ہو۔ تو قیامت کافروں پر قائم ہوگی، مومنین پر قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی شان کبریائی ہے، جو اس کے ساتھ اپنی لو لگائے تو یہ اس کے ساتھ لو لگانے والوں کا مقام مالک کی نظر میں کیا ہوتا ہے۔ تو اب ان کو تو یوسف کی کیا قدر، تو بیچ دیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے ان میں۔ تو اللہ کی ذات پر نظریں رکھنے والے اور ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات سے منہ موڑنے والے اور ہوتے ہیں۔ تو انسان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ سرخرو اور کامیاب وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں اپنے مالک کی ذات پر ہوتی ہیں اور اس کی رضا کی خاطر وہ صبر جمیل کرتے ہیں اور اتنی قربانیاں دیتے ہیں کہ طائف کہ شہر میں سید الانبیاء اپنے اس وجود مسعود سے جس کی خاطر مالک نے سارے عالمین کو پیدا کیا، پتھر کھاتے ہیں، پتھر کھا کے بھی بد دعائیں نہیں دیتے، دعائیں دیتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ ان کو میری عظمت و کمال کا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، ان کو ہدایت دے۔ تو آقا علیہ السلام اور یہ قرآن مقدس آپ کی سیرت طیبہ، تمام انبیاء کرام کی سیرت طیبہ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جن کی نگاہیں اللہ کے انوار و تجلیات پر ہوتی ہیں وہ کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، اور وہ ساری مشکلات آتی ہیں لیکن مشکلات ان کا راستہ روک نہیں سکتی، کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے، بھاگنے والوں کا مقدر نہیں بنتی۔ تو امت مسلمہ کے لیے سبق اور درس ہے کہ معراج قربانیوں کے بعد نصیب ہوتی ہے، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے آگ میں کودنا پڑتا ہے تو آگ گلزار بن جاتی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا